ہے وہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک ہے۔ ہمارے دور تو گزر گیا، اس میں تو ہم نے جو کیا تھا حقیقت میں ابھی جو میں یہ 1.5 سال سے میر صاحب آئے ہوئے ہیں، اس کا تو میں خود گواہ ہوں کہ ایک میٹنگ جو ہماری زوم پہ ہوئی تھی، میں وہاں پہ خود فزیکلی موجود تھا۔ یہ جو فوڈ سیکیورٹی کا منسٹر تھا، اور انہوں نے ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بیچ میں 60 اور 40% کے حساب سے آپ کو جو ہے فنڈز دیں گے۔ تو اس میٹنگ میں میں فوڈ کی نمائندگی کر رہا تھا، اور اس میں فشریز، فوڈ اور ایگریکلچر کے اور لائف سٹاک کے حوالے سے یہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو اس میں میر اسد صاحب نے حقیقت میں اپنی جو ہے وہ بہت زور لگایا اس میں ایگریکلچر کے حوالے سے کہ وہ ہمیں فنڈز دے دے، اور ہم یہاں پہ بلوچستان کے وہ جو تباہی ہوئی ہے یا بربادی ہوئی سیلاب سے، اس کے پورا کر سکیں، کیونکہ ہمارے ریسورسز کم ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو خود حل کر سکیں، یا ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں۔ کیونکہ وہ بھی آپ کو پوزیشن پتہ ہے، ابھی میں خزانے میں آیا ہوں، تھوڑا ہم نے دیکھ لیا کہ کیا پوزیشن ہے خزانے کی۔ تو انہوں نے بہت تیز باتیں کی، اور میر اسد صاحب نے بھی اپنے رویہ اور طریقے سے ان کو تھوڑا سا ڈانٹ دے دیا، لیکن بعد میں نے پوچھا، انہوں نے 1 روپے بھی نہیں دیا بلوچستان کو، حالانکہ ایگریکلچر ہمارے ایک اہم اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق سب سے بڑا پورٹ فولیو ہے، اور یہاں لوگوں کی ضرورت ہے، وہ انہوں نے نہیں دیا۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ رویہ مرکز کا نہیں ہے کہ آج سے ہمارے ساتھ ہے، یہ پرانے ہو رہے ہیں، اور اسلام آباد میں ہماری میٹنگیں مسلسل ہو رہی۔ انہوں نے تو اپنا بتا دیا کہ انہوں نے 5-6 میٹنگز کی ہیں۔ تو یونس زہری صاحب جو کہہ رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ہم لوگ گئے تھے، میں اور احسان شاہ صاحب، ہم نے 2 میٹنگز اٹینڈ کی، بلکہ 3 میٹنگز، حسن اقبال صاحب کے ساتھ، پیٹرولیم کے ساتھ، پی ایل کے ساتھ، اور فینانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ ہم نے یہی کہا کہ وہ ہمارا جو حق بنتا ہے وہ دے دو، چاہے وہ ایگریکلچر میں ہو، چاہے وہ لائف سٹاک میں ہو، چاہے ہمارے فینانس میں ہو۔ آج ہماری حالت کیا ہے فیڈرل کی وجہ سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو 613 ارب روپے کا بجٹ بنا تھا، اس میں ہمارے جو این ایف سی کے مد میں ہمارا جو حصہ بنتا ہے 157 ارب بن رہا ہے، اس میں 30 ارب ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے، اور پچھلے سال کے بجٹ میں جو ہمارا حصہ بن رہا تھا، اس میں سے 11 ارب ابھی تک ہمیں وفاق نے نہیں دیا ہے۔ پیٹرولیم کی مد میں جو سوئی گیس کے مد میں ہمارے 30 ارب بنتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیا۔ برج فینانسنگ جو ہم ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، جس طرح وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور خود اعلان کر کے کہتا ہے بناؤ آپ۔ نصیر آباد میں اسکول کا اعلان کیا، وہاں پہ ہاسپٹل دینے کا اعلان کیا، اچھا اعلان کر کے فنڈز بلوچستان حکومت کو دینا پڑتا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اپوزیشن کے دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ وہاں پہ بنی ہوئی ہے، ہم مل کے اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ وفاقی وزیر تو آپ ہیں، اور اگر یہ ذرا متوجہ ہو جائیں حاجی نصیر صاحب، کل کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حاجی صاحب یہ جو رویہ تھا کل کا، کیا یہ مناسب تھا جو ہمارے پاس ایئرپورٹ پہ آ کے انہوں نے وہاں پہ میٹنگ کی؟ کل 6 منسٹرز وفاقی آئے، اور کس مقصد کے لیے آئے کہ جی آپ لوگوں نے بجلی کی بچت کرنی ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ زمیندار پہ کیا گزر رہی ہے، کتنے باغات تباہ ہو گئے، کتنے ٹیوب ویل تباہ ہو گئے، کتنے سولر سسٹم تباہ ہو گئے، کتنے زمیندار پیچھے گئے، کتنے لائف سٹاک ہمارے جو گلابانی ہے وہ کتنی تباہ ہو گئی ہے، ہمارے سیکٹرز کتنے، اسکول کتنے تباہ ہو گئے، ہاسپٹل کتنے تباہ ہو گئے۔ زہیر صاحب تھوڑا مختصر میں 1 منٹ 2 منٹ مجھے دے دیں۔ تو اس میں انہوں نے کیا رویہ کیا؟ آئے ایئرپورٹ پہ اترے، 2 گھنٹے بات کی۔ میں نے ان کو کہا کہ ہماری ایک روایت ہے بلوچستان کے لوگوں کی، آپ ہمیں ٹائم دیتے، ہم آپ کو اچھا روایتی کھانا کھلاتے ہیں، اور ہم بلوچستان کے تمام مسائل آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر ایک حل نکلتا۔ لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ چلو پھر بھی آیا تو ہم ان کے مشکور ہیں، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اگلے مہینے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے۔ جو جب ہمیں تنخواہوں کے پیسے نہیں اور آپ ہمارا حق ہی نہیں دے رہے ہیں، تو ایگریکلچر کو کدھر وہ اٹھا کے آگے لے جائیں گے؟
لائف اسٹاک کو کدھر آگے لے کے جائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں اپوزیشن آپ ہمارے بھائی ہو، ہمارے کٹے آپ لوگ ہم پہ آواز دے دو، ہم آپ پہ آواز دے دیں گے، ہم جائیں گے وہاں پہ بیٹھیں گے، فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سینٹ میں نمائندگی ہے، ہماری نمائندگی ہے، سب کی نمائندگی ہے، تو مل کے بلوچستان کے حق کے لیے کچھ لے آئیں گے بلوچستان کے لیے، ورنہ نہیں ہو سکے گا۔ میں تو وہ کہتا ہوں ہمیں اضافی نہ دے دیں، ہمارا جو حق بنتا ہے وہ دے دیں۔ ڈونرز کنٹریز 2000 ارب تک پیسے آئے ہوئے ہیں فیڈرل میں سیلاب کی مد میں، آپ کیلکولیشن کریں، 1 روپے بلوچستان کو نہیں ملا ہے، 10 ارب اعلان کر کے وزیر اعظم صاحب نے 1 روپے نہیں دیا ہے۔ ہم احترام کرتے ہیں وہ مرکز کی، ہم ایک اکائی کی صورت میں ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کم از کم وہ کر لیں۔ میر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو ایگریکلچر میں 1 روپے نہیں ملا ہے، 1 پائی بھی نہیں ملا ہے، اور وہ 5-6 میٹنگ کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو کون اس کو آباد کر کے دے گا؟ ہم نے جو کرنا تھا صوبائی حکومت نے، تو آپ نے حد تک ایک کوشش کی کہ اس کو زمینداروں کو ایک حد تک لے آئیں، لیکن فیڈرل کی کیا کوئی اہمیت، مطلب کوئی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں ان سے کہتا ہوں کہ چلو جنوری کے پہلا ہفتے میں ایک پروگرام بناتے ہیں، سارے ہمارے ساتھ جا کے، وہ ہمارے بڑے لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، بلوچستان کے لیے اپنے جو 7-8 مہینے آپ کے رہتے ہیں ان کے لیے اپنا حق کی بات کریں، اور جو ہمارا بقایا جات ہے وہ کم از کم ہمیں دے دیں، چاہے وہ NFC کے مد میں، چاہے PPL کے مد میں، اور چاہے وہ ہمارے دوسرے جو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے وہ ہمیں دے دے، تو ہم انشاءاللہ یہ 6-7 مہینے گزاریں گے۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ شکریہ۔